عدلیہ کا ایک دروازہ میرے خطے کے لوگوں پہ بند ہے ان کی پسماندگی کی وجہ سے. ماڈرن مینز ہیں اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے مقدمات کی سماعت کی فیسلٹی پاکستان کے 4 شہروں میں ہے. میرا پوائنٹ ویڈیو لنک کا ہے جس کو آپ نے بیس بنا کے ابھی آپ نے دھرنا بھی دیا, سپریم کورٹ بھی گئے, لاہور بھی جا رہے ہیں, تو وہ یہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ ویڈیو لنک کا ایشو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے میرے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا. صرف پہلے تو آپ نے کہا کیوں یہ جینیٹک ہے, سادات کے ہے, سادات نے ہمیشہ معاشرے کے لیے کیا. میں شاید ان کا آخری بہت چھوٹا سا ہوں گا, اتنے گناہ گار بھی ہوں گا, لیکن یہ جینیٹک ہے. معاشرے کے لیے ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. ویڈیو لنک کی جہاں تک صورتحال ہے, دیکھیے دسمبر 2023 میں ہم نے اس وقت چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب, آئی واز ہیونگ ویری گڈ ریلیشنز ود ہیم, ان سے ریکویسٹ کی کہ ماڈرن مینز ہیں اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے مقدمات کی سماعت کی فیسلٹی پاکستان کے 4 شہروں میں ہے. لاہور, کراچی, پشاور اور کوئٹہ, پروونشل کیپٹل جہاں جہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری موجود ہے. تو ہم نے کہا کہ میرا جنوبی پنجاب, دیکھیں اس خطے نے, اس مٹی نے مجھے بہت کچھ دیا. میں ایک عام سا آدمی تھا, مجھے جنوبی پنجاب کا اتنا بڑا عہدہ اس مٹی نے دیا, اس مٹی کا مجھ پہ قرض ہے, حق ہے اس وسیب کے لوگوں کا. میں نے کہا 4.5 کروڑ کی آبادی ہے, میرا وسیب پسماندہ لوگوں پہ مشتمل ہے, یہ تو سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتے, اتنے بھاری اخراجات ایک وکیل کو لے کے جاتے ہیں, اس لیے وہ سپریم کورٹ تک جا ہی نہیں سکتے. عدلیہ کا ایک دروازہ میرے خطے کے لوگوں پہ بند ہے ان کی پسماندگی کی وجہ سے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, سستا فوری انصاف آپ کی دہلیز پہ, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا اگر ریاست پورا نہیں کر رہی, کسی کو تو آواز بلند کرنا. تو ہم نے دسمبر 2023 میں قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے خطے کو یہ سہولت دے دیں, وہاں نہیں آ سکتے تو یہ تو ڈیجیٹل دور ہے, اس میں تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں اب وکلا اپنے آفس سے بیٹھ کے کیس آرگو کرتے ہیں. ایون انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک کا, وہاں پہ وکلا اپنے آفس سے بیٹھ کے کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ دے دیں. انہوں نے ہمیں کوئی اس میں بتایا کہ یہ شاید کوئی قانون ساز اسمبلی کا معاملہ ہے, ان کا جہاں رجسٹری ہوگی وہاں دے سکتے ہیں ہم. تو وہاں دی ہوئی ہے. ہم نے کہا سر اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں, جناب کی جنبش قلم کی ضرورت ہے. 2 ممبر آپ کو سٹاف کے 2 چاہیے, اور ایک آپ کو چھوٹی سا روم چاہیے, کمپیوٹر چاہیے ایک کمرے میں. اچھا قاضی صاحب تھوڑا سا اس بات پہ انہیں کنونس نہ ہو سکے. 27 نومبر 2024 کو ہم نے وہاں دھرنا دیا, تو اس وقت ہماری بات کچھ متعلقہ لوگوں تک پہنچی, سنی گئی. پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں ہمارے دھرنے میں تشریف لائے, منصور حیدر افغان صاحب. ان کا تعلق چونکہ ملتان سے بھی, انہیں اپنا درد بھی تھا, وہ بھی چاہتے تھے اپنے خطے کے لیے کچھ کریں. انہوں نے پھر یقین دہانی کرائی اور ہم نے وہ دھرنا اپنا ختم کیا. پھر 26 دسمبر 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی فارمل منظوری دے دی اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کی اس بارے میں کہ ہم ملتان کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی دے دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس پہ عمل درآمد آج تک نہ ہو سکا. جب ہم نے متعلقہ لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ چونکہ انہوں نے دینا ہے ہائی کورٹ کے بینچ میں بلڈنگ دینی ہے, تو چیف جسٹس آف پنجاب جو ہیں وہ الاؤ نہیں کر رہی وہ بلڈنگ میں ایک کمرہ چھوٹا سا نہیں مختص کر رہی, یہ چونکہ ان کی ڈومین تھی. نہیں, وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ نہیں دے رہی. جی اچھا, یہ تھوڑا سا نا یہ لوگوں کو جنرل کنفیوژن ہے. پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا ہمارا جوڈیشل سسٹم, اس میں چیف جسٹس جو پروونشل ہے وہ براہ راست ماتحت نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان کی. یہ سب آرڈینیشن ہوتی ہے, ہی از ناٹ سب آرڈینیٹ. وہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارے کا سربراہ ہے, جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک ادارے کا انڈیپینڈنٹ سربراہ ہے, وہ اس کا سب آرڈینیٹ نہیں ہے. وہ اگر اس کی کوئی بات مان لے تو اس کی سویٹ ول ہے, اگر وہ نہ مانے تو بائی ورچیو آف آرڈر چیف جسٹس آف پاکستان اسے اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب یہ بات ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فارمل ریکویسٹ بہت ساری کی چیف جسٹس پنجاب کو, پتہ نہیں وجہ تو ہمیں نہیں پتہ, بٹ اینی وے جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا کچھ جنوبی پنجاب کے ساتھ بارے میں ان کا رویہ منصفانہ نہیں ہے. تو پھر الٹیمیٹلی وہ کنسٹرینٹ ٹو ہولڈ اس سٹ ان دیئر. پھر ہم ابھی پچھلے دنوں گئے ہیں اور چیف جسٹس کے
لاہور کی عدالت کے سامنے ہم نے دھرنا دیا، ملتان کے وکلا کے ایک ڈیلیگیشن ہے. تو خیر اس کے رزلٹ میں پھر ہمارا ڈائلاگ ہوا، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بھی تھے. تو اب امید ہے، انہوں نے یقین دہانی تو بڑی کرائی ہے ہمیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ وفا کریں گے سارے متعلقہ لوگ، اور میرے خطے کو یہ سہولت. اچھا، اس سہولت ہمارے کنسیپچل چینج ہے، ہم نے نئی چیز اڈاپٹ نہیں کرنی. اس سہولت دینے سے ان کا نقصان کیا ہے؟ بھئی آپ 4 جگہ سے لے رہے ہیں، 5ویں جگہ سے بھی لے لیں گے، ایشو کیا ہے آپ کے لیے؟ تو لیکن بس وہ چونکہ ہمارے خطے کو انہوں نے ڈپریشن رکھنا ہے، تو بس. اچھا، ابھی کہنا صاحب، ابھی بنیادی جو پرابلمز آ رہی ہیں نا سر، اس میں آپ مجھے اس کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہے کیا؟ دیکھیں، آپ ایک درد فیل کر رہے ہیں کہ جی میرے خطے کی عوام جو سائل ہے اس کے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہوتے. وہ اگر فائنانسز ہوتے بھی ہیں تو خجل خواری اتنی ہوتی ہے کہ جو اس نے گاڑی پہ جانا ہے اسلام آباد، وہاں پہ ایک رات پہلے جائے گا، ہوٹل میں رہے گا، پھر اگلے دن وہ ہیئرنگ ہوگی، پھر اس کے بعد پھر وہ شام کو پھر واپس ملتان میں آئے گا. تو وہ اس کے 2-3 دن گئے، فٹیک علیحدہ، پیسہ علیحدہ، ضلالت علیحدہ، سارا کچھ. تو اس کے لیے ہمیں مجھے موومنٹ کرنی چاہیے. تو یہ چیز ہم لوگوں سے تو بہت اوپر ہے نا سر. جوڈیشری سسٹم، جو ججز صاحبان ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ مینٹل لیول ان کا براٹ اپ، ان کا عوام کا دکھ درد وہ تو زیادہ سمجھنا چاہیے. تو وہ اس میں کیوں رکاوٹ؟ یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا ویسے رکاوٹ ڈال رہی؟ نہیں، وہ ایک کنسیپشل معاملہ ہے کہ ڈپریس لوگ، ایریا کے لوگوں کو ڈپریس ہی رہنا چاہیے. کنسیپشل معاملہ ہے. تو وہاں پہ جو دوسرے جو ججز صاحبان ہیں سر، وہ بھی ان کو نہیں کہتے چیف جسٹس صاحبان کو کہ یہ ایک دھرنا دے رہے ہیں؟ اسلام آباد پہلے 2 دھرنے دے چکے ہیں، اب لاہور میں دھرنا دینے کے لیے ہیں. مطلب یہ کدھر کا آپ کا سسٹم ہے کہ جی جب بھی کسی نے کوئی جائز بات آپ تو کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہم نہیں مانتے، پھر تو 10 دھرنے دن نہیں ماننی چاہیے. جب آپ کہتی ہیں کنوینس چاہیں گے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، پھر نہ ماننے کی وجہ اس میں تو کوئی سسٹم میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ان کو کوئی بندہ پوچھ سکے کہ جی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ویکنیسز میں آپ اس بات کو لے جا سکتے ہیں. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بدقسمتیاں ہیں. دیکھیے، آئیڈیل تو کہیں بھی نہیں جوڈیشل سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم بدقسمتی سے بہت پور ہے. تو آپ اس کو اسی میں کنسیڈر کریں کہ جہاں بہت سارے باقی خامیاں، تو ایک خامی یہ بھی ہے کہ کوئی نئی بات، لوگوں کی سہولت دینے کی بات، لوگوں تک کو انصاف، نظام انصاف تک رسائی دینے کی بات، وہ ہمارے جوڈیشری کے کنسیپٹ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے.